وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ کہف آیت نمبر 76 سے 83 تک آج کا سبق زیر مطالعہ ہے. سب سے پہلے موضوع یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے. سامعین کرام سورہ کہف آیت نمبر 76. قال کہا، ان سألتو کا اگر میں نے پوچھا، عن شیئن کسی بھی چیز کے بارے میں، بعدہا بعد اس کے، فلا تصاحبنی مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، قد بلغتا یقیناً پہنچ گیا ہے، من لدنی میری طرف سے آپ کو، عذراً عذر، یعنی اب آپ کہہ سکتے ہیں، آپ مجھے اپنے آپ سے جدا کر سکتے ہیں. اس کے بعد تو سامعین کرام بات ہو رہی تھی کہ اس واقعے میں جو ہمارے لیے نقاط ہیں، ہدایت ہے اور جو روشنی ہے، اس کا میں نے آپ کو کل تذکرہ کیا تھا کہ اس میں ایک تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو شان ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کیسا مہربان ہے. اور پھر خاص طور پہ سامعین کرام یہ یعنی اب وہ دیکھیں پہلے جو کشتی کا واقعہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بے یار و مددگار بندے ہیں، مساکین، فکانہ لے مساکین کہتے ہیں نا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ مسکین تھے، غریب تھے، مساکین تھے، مزدوری کرتے تھے. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ان کی کارسازی کر رہا ہے کہ ان کا جو کشتی چھننے والی تھی، اللہ تعالیٰ کسی بھی ذریعے سے اس کو عیبدار بنا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں، یہ دیکھیں محسوس کرنے کی باتیں ہیں. یہ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو ایک واقعاتی، ایک تاریخی واقعہ لیں. دوسرے یہ کہ اس سے آپ ہدایت لیں اور اللہ تعالیٰ کی جو شان ربوبیت ہے اس میں آپ دیکھیں. تو یہ تو ایک غریبوں کے لیے ایک بہت یعنی وہ لوگ جن کے پاس گزر اوقات نپت اللہ ہو. اب ان کے پاس نپت اللہ گزر اوقات کا ایک ہی ذریعہ تھا کشتی. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے حکم دیا حضرت خضر کو کہ اس میں سوراخ کر دو. تو ایک تو یہ آپ دیکھیں تو کتنا بڑا یعنی وہ سبق ہے اس میں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کشتیاں سب کی کنارے لگ جاتی ہیں اور نہ خدا جن کا نہ ہو ان کا خدا ہوتا ہے. یہ اس طرح کا ایک شعر ہے. پورا وہ وزن میں مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایسا ہے کہ کشتیاں تو سب کی کنارے لگ جاتی ہیں، یعنی اپنے
وہ چلے جاتے ہیں، لیکن ناخدا جن کا نہ ہو ان کا خدا ہوتا ہے، یعنی جن کا ناخدا کہتے ہیں وہی کشتی بان جو ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو نقصان سے بچا لیا، ایک تو یہ اس میں بڑی اس کی بات ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ غریب اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، اس کے ساتھ اس کا رب ہے، جو بھی اس کا ہے اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ نقصان سے بچائے گا۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ اس میں واقعہ ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، یہ ایک بچہ تھا جس کو مار دیا حضرت خضر نے، اور کیوں مارا؟ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اب جو مومن تھے اب ان کا ایمان اس درجے کا نہیں تھا، یعنی بہت اونچے درجے کے نہیں تھے، یعنی بہت عزم و ہمت اور یہ اولو العزم تو نہیں تھے۔ اب بچے کے آگے یعنی وہ ہتھیار ڈال دیتے، کوئی بھی ضد کرتا تو یعنی بچے کی وجہ سے والدین کے ایمان کو نقصان کا خطرہ تھا، تو ان کا بچہ چھین لیا گیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہم جیسے کمزور مومنین کے لیے تسلی ہے کہ تم اپنے رب پر اعتماد و بھروسہ رکھو، اگر کوئی ایسی آفت سے تمہارے ایمان کو خطرہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس خطرے کو ختم کر دے گا۔ یہ دیکھیں امر ربی سے سارے واقعات، یہ ذہن میں رکھیں کہ امر ربی سے سارے واقعات حضرت خضر علیہ السلام کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں نا ما فعلتہ عن امری، یہ سارے باتیں جو ہیں، یہ سارے کام میں نے اب یہ میرا فیصلہ نہیں تھا، میرا حکم نہیں تھا، اپنی مرضی سے میں نے نہیں کیے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں مومنین کے لیے، دوسرے واقعے میں مومنین کے لیے کہ ان کو اپنے رب پہ بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے۔ کوئی بھی اگر ایسا واقعہ ہو جو ان کے ایمان میں خطرے کا باعث ہو، اللہ تعالیٰ اس خطرے کو ختم کر دے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، اب دیکھیں یہ الفاظ کو تو دیکھیں، ایک انسان کہہ رہے ہیں فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، کہ ان کا رب بدل دے، اس بچے سے بدل دے، خیرم منہ زکاتن، اس بچے سے اچھا بچہ ان کو دے دے، اور جو صلہ رحمی میں زیادہ وہ ہو اس کی۔ تو سامنے کرام یہ مومنین، جیسا کہ میں نے کہا مومنین کے لیے اس میں تسلی ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ان اللہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یہ قرآن میں یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی صفات کا اظہار ہوتا ہے۔ ان اللہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ خبردار ہے اور دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو کبھی جو حالات ہیں ان میں گھبرانا نہیں چاہیے، اور جو بھی حالات پیش آ جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق الخیر فیما وقع، جو ہو جائے اس میں بہتری ہوگی، اس پہ تم واویلا نہ مچاؤ۔ بغیر تمہارے عمل اور کرتوت کے اگر کوئی مشکل مصیبت یا ایسا خلاف واقع آ جائے تو اس پہ تم گھبراؤ نہیں۔ تو بہرحال اس میں یہ وہ ہے، یعنی اسباق ہیں سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک ایک چیز کا خیال رکھ رہا ہے اپنے بندوں کی۔ ادھر کشتی والوں کا فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، وہ مساکین کی تھی۔ اچھا، اب یہ جو وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، ان کے والدین مومن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل کے دوسرا وہ دے دیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اب یہ پھر مومنین، یہ صالحین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتُهُ، یہ یعنی یہاں تک وَأَقْرَبُ الرُّحْمَةِ تک ہم نے کل ترجمہ پڑھ لیا تھا۔
آج یہ نیا ترجمہ پڑھ رہا ہوں اور جو نقاط ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ بیان ہوں گے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین، اور یہ جو دیوار تھی وَأَمَّا الْجِدَار، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام کی، یعنی وہ وجوہات بیان کر رہے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے ہیں دیوار جو میں نے بنائی نا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین فِی الْمَدِینَہ، شہر، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، مدینے میں شہر میں 2 یتیم بچے تھے، یتیم لڑکے تھے۔ وَكَانَ تَحْتُهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان کے لیے یعنی خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے والد صالح تھے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اور یہ بھی آپ نوٹ کریں کہ والدین اگر صالح ہوں، نیک ہوں، تو ان کے اثرات ان کی اولاد میں بھی چلتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ان کی اولاد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اس واقعے میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا، دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ یعنی لوگوں کو نظر آ جاتا اور تتر بتر ہو جاتا، ادھر ادھر ہو جاتا، اور بچے چھوٹے تھے اور دیوار کو گرنا نہیں چاہیے تھا، تو پھر وہ دیوار میں نے بنا دی۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، اب دیکھیں فَأَرَادَ رب، ارادہ کیا آپ کے رب نے۔ دوسرے میں اس میں جو آیت نمبر 81 ہے، اس میں آپ دیکھیں فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، بس میں نے چاہا، اور اس میں کیا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے چاہا۔ اس میں باریک سے نقطہ ہے، اور یعنی بندے کا ارادہ اور اللہ کا ارادہ ایک ہو جاتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے سامعین کرام کہ بندے کا ارادہ اور اللہ کا ارادے کو مل جانا چاہیے۔ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم مت چاہو مگر وہی جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور پھر ایک اور حدیث کی طرف میں آپ کو اشارہ کروں کہ اس کے مفہوم کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ بندہ میرے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے، یعنی اس کی قوتیں خدائی قوتیں ہو جاتی ہیں۔ اس کی طرف میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ یہ 2 آیات ہیں، مختلف ہیں۔ ایک میں خضر علیہ السلام کہتے ہیں فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا، اور دوسرے میں کہتے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے چاہا۔ ہوئے تو سارے کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، ما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو ایک میں کہتا ہے میں نے ارادہ کیا، دوسرے میں کہتا ہے تمہارے رب نے ارادہ کیا، فَأَرَادَ رَبُّكَ۔ یہ تھوڑا سا وہ نقطہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ، آپ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق کر دیں، تو بس پھر تو یہ ہے کہ وہی پھر کیا ہوتا ہے، راضیۃ مردیہ، تم مجھ سے راضی، وہ تم سے راضی۔ بہرحال یہ بڑا دلچسپ واقعات ہیں اور معاملات ہیں سامعین کرام۔ اگر ایسا ہو جائے کہ ہماری مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے اور ہم نہ چاہیں مگر وہی جو اللہ چاہے، تو پھر جو ہے زندگی کا مزہ آتا ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، پس ارادہ کیا رب نے آپ کے، أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، کہ وہ پہنچے اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور نکالیں اپنا خزانہ، رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی باریک بینی، اس کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ یہ تینوں واقعات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر رحمت کے مظاہر ہیں۔ ایک طرف مساکین تھے، اس کا خیال رکھا اللہ تعالیٰ نے، دوسری طرف جو ہے وہ والدین مومن تھے، فکان ابوہما مؤمنین، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا، ان کو شر سے اپنے بچے کے شر سے بچا لیا۔ یہاں 2 غلام تھے، ان کے والد جو تھے وہ صالح تھے،
نقطہ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کے والد فکان ابواہ وکان ابوہما صالحا، ان کے والد صالح تھے. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتم من ربک. یہ سامعین کرام ہم تو اتنا وہ نہیں کرتے، اتنی توجہ اور وہ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور اس کی رحمت اور وہ برابر ہمارے شامل حال ہے. سامعین کرام اپنے بندوں کے حال پہ وہ واقف ہے، خبردار ہے، اور وہ اپنے فیصلے کرتی رہتی ہے. سامعین کرام رحمتم من ربک، یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے. وما فعلتہ عن امری، میں نے یہ سب کچھ جو ہے حضرت خضر کہتے ہیں یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. اور یہ ذالک تأویل، یہ وہ وجوہات تھیں، یعنی جو میں نے آپ کی توقع کے خلاف کام کیے اس کی وجوہات یہ تھیں. ما لم تستطع علیہ الصبر، جس پہ آپ صبر نہ کر سکے. تو سامعین کرام یہ اس واقعے کے جو وہ تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے. ایک تو تاریخی طور پہ جو سوال ہوا تھا، یہ سورت جو ہے سورہ کہف مکی ہے، اور یہود کی شہ پہ انہوں نے وہ کیا تھا، سوال کیا تھا مشرکوں نے ان تین اس کے بارے میں کہ بھئی خضر کون تھے، خضر اور موسیٰ کی ملاقات، اور کہف غار والے کون تھے. اور یہ جو تیسرا ہے یسألونک عن ذی القرنین، ابھی اس کا واقعہ آ رہا ہے. تو سامعین اکرام یہ ذی القرنین کا واقعہ، اس کے بارے میں بھی سوال ہوا تھا. یسألونک عن ذی القرنین، آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. ذی القرنین تقریباً 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے، حضور کی بعثت سے 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو اب دیکھیں وہی بات ہے کہ اس میں یعنی آپ کو میں دوبارہ بتا رہا ہوں، قرآن تاریخی واقعات کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. جو کچھ بھی ہے اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے. تو یہ ہم آیت پڑھیں گے، یعنی بجائے اس کے کہ اس کی تفصیلات میں جائیں کہ یہ کون تھے، کہاں تھے. اور تو آپ دیکھیں کہ اس سے واقعہ، اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے. ذی القرنین ایک بادشاہ تھا. قرنین کا ترجمہ جو ہے دو سینگوں والا، ذی القرنین، قرن سینگ کو کہتے ہیں، قرنین اس کا تثنیہ ہے، دو سینگوں والا. اور یہ یعنی ذی القرنین ایک بادشاہ گزرا ہے اور اس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یعنی کیا واقعات جو ہیں وہ کیا بیان ہو رہے ہیں، اس کے واقعات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک مرد مومن تھا. ذی القرنین جو تھا یہ ایک مرد مومن تھا، یہ مومن تھا. اس میں ایک سبق یہ ہے کہ زمین کی بادشاہی جو تھی یا اقتدار جو ہے وہ یعنی شریعت کے خلاف نہیں ہے، یا اسلام جو ہے وہ آپ کو رہبانیت نہیں سکھاتا کہ آپ تارک الدنیا بن جائیں. آپ بادشاہی کر سکتے ہیں، اور سارا مطلب یہ ہے کہ زمین کا انتظام ہے. بادشاہی کیا ہے؟ ایک اعلیٰ پیمانے پہ زمین کا انتظام سنبھالنا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو ذمہ داری ہے، ایک اقتدار ہے. انا مکننا لہو فی الارض، اس کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ میں نے اس کو اختیار دیا تھا زمین میں. تو بس بادشاہی، ہم تو اسے بادشاہی کہتے ہیں نا. تو یہ ذی القرنین کا واقعہ ہے، اور اس کی 3 مہمات ہے. میں ترجمہ کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں گے اور واقعہ جاری رہے گا انشاءاللہ. وَيَسْأَلُونَكَ، آپ سے پوچھتے ہیں، عن ذی القرنین، ذی القرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا،
آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پہ اس کے متعلق کچھ بیان کروں گا۔ قل کہہ دیجئے سأتلو میں تم پہ تلاوت کروں گا، علیکم سأتلو تلاوت کروں گا، جلد، یہ سین کے دو معنی ہیں، جلد یا اور یقیناً، علیکم تم پر، من ہو اس واقعے سے، ذکرہ کچھ بیان۔ اب کیا بیان ہے اس کے متعلق؟ انا مکننا لہو فی الارض، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ میں نے اس کو زمین میں اقتدار دیا، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور اس کو میں نے ہر چیز کے اسباب مہیا کیے، یعنی صاحب اقتدار تھا اور بہت سے اس کے پاس ذرائع تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس نے ذرائع کو استعمال کیا، اتباع کیا اسباب کا، یعنی ذرائع کو استعمال کیا۔ سامعین کرام، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعمها أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ الصَّبْرَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ سامعین کرام، اب
इन आयात की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. He said, if I ask you about anything after this, then do not keep company with me, you have received excuses from me. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. So they set out, until, when they reached the people of a town, they asked them for food, but they refused to offer them hospitality, though they found a wall about to collapse, and he repaired it. He said, if you wanted, you could have obtained a payment for it. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. He said, this is the parting between you and me. I will tell you the interpretation of what you were unable to endure. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. As for the boat, it belonged to paupers working at sea. I wanted to damage it because there was a king coming after them seizing every boat by force. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. As for the boy, his parents were believers, and we feared he would overwhelm them with oppression and disbelief. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. So we wanted their Lord to replace him with someone better in purity and closer to mercy. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. And as for the wall, it belonged to 2 orphaned boys in the town. Beneath it was a treasure that belonged to them. Their father was a righteous man. Your Lord wanted them to reach their maturity and then extract their treasure as a mercy from your Lord. I did not do it of my own accord. This is the interpretation of what you were unable to endure. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. And they ask you about Zulkarnain. Say, I will tell you something about him. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।